خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب کہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے یعنی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ نے بیت اللہ شریف کے حج کو فرض قرار دیا، بیت اللہ شریف کے حج کو فرض قرار دیا اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی زیادہ سفر حج کے لیے جتنے اخراجات ہیں اس کے پاس آ گئے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس کے بارے میں کافی پہلے بات ہو چکی ہے، اب تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ اب اسلام کے یعنی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے جو حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بتائیں، ارکان بتائیں، ان میں سے ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یہ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر نرمی یہ رکھی ہے کہ اس کے لیے استطاعت یعنی زیادہ سفر ہونا حج کے لیے جب ہو، جتنا خرچہ ہو اتنا خرچہ آپ کے پاس آ جائے تو تب حج فرض ہوگا۔ اگر وہ اخراجات آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو اب چونکہ بحیثیت ایمان والے ہونے کے ہمارے اندر ایمان ہونا یعنی اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہر اہل ایمان کے دل کے اندر اس خواہش کو اور اس جذبے کو پیدا فرمایا۔ ہر مرد کا، ہر عورت کا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بحیثیت ایمان کے یہ تقاضا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو پیسوں کا محتاج ہو، جس کے لیے ہم کہیں جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو ہم حج نہیں کر سکتے، جب تک ہمارے پاس یہ میرا اور آپ کا گمان ہے۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے کیا فیصلہ ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اگر نیت کریں، عزم کریں، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ نے ایمان پیدا کیا یہ تقاضا رکھتا ہے اس بات کا، جو تقاضا کرتا ہے جب ایمان ہو تو تقاضا کرے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، وہی ایمان تقاضا کرتا ہے حج بھی کرو۔ اس لیے حج عبادات میں سے ایک عاشقانہ عبادت کہلاتی ہے، ایسی عبادت ہے جس کو ایک عاشقانہ حیثیت ہے کہ بس کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر نماز پڑھو، ادھر نماز نہ پڑھو، ادھر ایسے کرو، ادھر ویسے، یہ جو ارکان ہیں، جو 5 دن ہیں حج کے ارکان ہیں، افعال ہیں حج کے، وہ ایک عاشقانہ حیثیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ان کے اندر وہ حیثیت ہے تو تب کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب ہر ایمان والے کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس عمل کے لیے اپنے آپ کو پیسوں کا محتاج نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں دعا کی طاقت دی ہے اور یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے اللہ لے کر جائے، پیسے نہیں لے کر جائیں گے، مجھے جہاز نہیں لے کے جائے گا۔ جب اللہ کی ذات کا یقین کامل ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ ایسے غیب سے اسباب پیدا کر دیں گے ہمارے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی کہ کیسے اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو اس لیے یہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت ہر اہل ایمان کے دل میں، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی جب اللہ نے استطاعت دی ہم یہ کام کر بھی سکے اور نہ کریں تو یقین جانیے اس میں اسی لیے بہت زیادہ سخت پکڑ ہے، بہت زیادہ سخت وعید ہے کہ اللہ نے استطاعت بھی دی اور پھر بھی یہ کام نہیں کر رہے، پھر اس پہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی بہت سخت ہے، جہاں انعام بہت زیادہ ہے اور ناراضگی بھی بہت سخت ہے۔ تو اس لیے حج رکن ہے اسلام کا، اس رکن کی عظمت اور اہمیت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔